بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حسنین اور طائف 8 ہجری سے فارغ ہونے کے بعد چند دن جورانہ کے مقام پر قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ کو مراجعت فرمائی۔ اسی زمانے میں چورے چکلے ہار کے ایک قومی ہیکل اعرابی مدینہ منورہ میں وارد ہوئے۔ یہ صاحب تازہ سعادت اندوز اسلام ہوئے تھے اور اب اپنی گزشتہ زندگی کی تلافی کرنے کے لیے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مقدرو بر مطمع ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کے وقت کا بیشتر حصہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا تھا اور وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل پوچھتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اونٹ کے لیے ایک حوض میں پانی بھرا ہوا اور کوئی بھٹکا ہوا اونٹ میرے حوض پر آ جائے تو کیا اسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو پانی پلانے سے مجھے کوئی اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، کسی بھی ذی روح کو پانی پلانا ثواب کا باعث ہے۔ غرض ان صاحب نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ یاب ہونے کا سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شفق رحمت میں مستور ہو گیا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں تعلیم دین کے حصول کی اس قدر طرف تھی اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی لطف و کرم سے نوازتے تھے، حضرت سراقہ بن جعشم مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت ہے۔ ان کے والد کا نام اور دادا کا نام جشم تھا۔ چونکہ عرب میں باپ کے بجائے دادا کی طرف بنیت کی منسوب کرنے کا رواج بھی پایا جاتا تھا، اسی لیے اہل سیر نے ان کا نام سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جعشم دونوں طرح رکھا۔ حضرت سراقہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سفیان تھی اور ان کا تعلق کنانہ کی شاہ بنو مدلج سے تھا۔ بنو مدلج کا علاقہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں قدید کے قریب واقع تھا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے رئیس اور بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے، شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے۔ ان کی شجاعت اور شہسواری کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ بنو مدلج سخت بت پرست تھے اور انہوں نے لات کو اپنا معبود اعظم بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک اہل مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس طویل عرصے میں بہت کم لوگوں کو قبول حق کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں صاحب قریشی کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بنو مدلج کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال معلوم ہو چکا تھا اور ان کے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھی آشنا ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کرنا گوارا نہ کیا اور بدستور کفر و شرک کی بھول بیلوں میں بھٹکتے رہے۔ 14 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں سفر ہجرت کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی آنکھیں پٹم کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر غاز میں مدینہ ہو گئے۔ کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ سٹپتا کر رہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دن رات کر جو وہ اپنی سعی و جستجو میں بالکل ناکام ہو گئے، تو انہوں نے مکہ سے مدینہ تک ہر معروف اور غیر معروف راستے اور ان پر آباد بستیوں میں منادی
کرا دی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے یا انہیں قتل کر کے ہمارا اطمینان کر دے معاذ اللہ، تو اس سے ان میں سے ہر ایک کی پوری دید دی جائے گی، یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ قریش کے مکہ کے قاصدوں نے بنو مجلس تک بھی یہ اعلان پہنچا دیا۔ اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو مجلس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص بھاگا آیا اور ان سے کہا، ابھی میں نے ساحل بحر کی طرف کچھ سائے دیکھے ہیں، میر گمان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فریض آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس آدمی کا گمان درست ہے، تاہم انہوں نے مثلتاً اس شخص کے بیان کی تصدیق نہ کی، بلکہ یہ کہہ کر تردید کر دی کہ یہ فلاں آدمی ہوں گے جو کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ اس تردید کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو شریک کیے بغیر اکیلے ہی انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد گھر گئے، ہتھیار سجائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خاموشی کے ساتھ گھر کی پچھلی جانب سے ساحل بحر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے اور ترکش باندھ کر فلاں مقام پر لے چلو، پھر نیزہ سنبھال کر چپکے سے گھر کی پشت سے نکلے اور باندی سے گھوڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ قلعے اور ساحل بحر کے درمیانی میدانی سے گزر رہے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا اڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، بےتاب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت اچانک ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ نیچے گر پڑے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے ازلام تفاول میں کام آنے والے تیر نکالے اور غافل دیکھی تو وہ ان کی خواہش کے خلاف نکلی، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پہنچنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب یک لخت ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں رانوں تک ڈھنس گئے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس وقت ہم سخت زمین سے گزر رہے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں التماس کی، یا رسول اللہ، ہمارا تعاقب کرنے والا ہمارے بہت قریب آ پہنچا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور سراقہ کا گھوڑا زمین پہ پیٹ تک دھنس گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی اسے گرا دے۔ دوبارہ گرنے کے بعد سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فال نکالی اور اب بھی وہ ان کی خواہش کے خلاف تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئے لیکن ناکام رہے۔ آخر نا امید ہو کر پکارے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جو کچھ بیتی ہے اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آپ دعا کریں کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے، اللہ کی قسم مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا اٹھا دیے، فوراً گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ اب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ میں سراقہ بن جوشم ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کو کوئی غضن نہیں پہنچاؤں گا اور نہ کوئی ایسی بات کروں گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں گے۔
پھر انہوں نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش مکہ نے آپ کے لیے جیت کا اعلان کیا ہے اور لوگ انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ آپ میرا یہ تیر بطور نشان لیتے جائیے، فلاں مقام پر آپ کو کچھ غلام ملیں گے جو میرا اونٹ چرا رہے ہوں گے، ان میں سے جتنے غلاموں اور اونٹوں کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات راہ اور سامان کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ تم ہماری اطلاع کسی کو نہ دو۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں دشمنوں کی جستجو کو آپ کی طرف سے پھیر دوں گا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک امان نامہ عطا فرمائیے جو بطور نشانی میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو ایمان نامہ دے دو۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر ان کی طرف ڈال دیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایمان نامہ کو اپنے توشہ دان میں رکھ لیا اور واپس چل پڑے۔ راستے میں ان کو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتا دکھائی دیتا اسے کہتے واپس جاؤ، میں ہر طرف سے دیکھ بھال کر آیا ہوں، وہ ادھر نہیں ہے۔ تم سب لوگ جانتے ہو کہ تیزی نظروں اور سراغ لگانے میں مجھ سے بڑھ کر اس علاقے میں اور کوئی نہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حداد وراثت سے جان گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ایک دن ضرور غالب آئیں گے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے حفظ متقدم کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان نامہ حاصل کر لیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، چنانچہ اس نے شکوہ و شکایت کے دفتر کو۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی شکایتوں کا جواب ان کے اشعار میں دیا: اے ابو الحکم، کاش تم میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے کہ کس طرح اس کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی تھی تو تم کو تعجب ہوتا اور تم کو اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور نشان ہدایت ہیں۔ پھر کون ہے جو ان کی حالت کو مخفی اور مستور کر سکے؟ تمہارے قوم کو چاہیے کہ ان سے تعرض نہ کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے غلبہ اور عروج کے آثار جلد ہی سب دنیا پر ظاہر ہونے لگے گی۔ ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ بیتی اس کی بنا پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا تھا، لیکن معلوم نہیں کیا موانع پیش آئے کہ وہ پورے 8 برس تک دربار نبوت میں حاضر ہو کر شرف اسلام سے بہرہ ورنہ ہو سکے۔ 8 ہجری میں مکہ پر پرچم اسلام بلند ہوا تو اس کی خبر عرب کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور دشمنان حق پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، ایک دوسری روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو کر چند دن کے لیے جعرانہ میں ٹھہر گئے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اونٹنی پر سوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چند انصاری جانثار کھڑے تھے۔ انہوں نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے دیکھا تو کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی ایمان نامہ جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر حاصل کیا تھا ہاتھ میں لے کر اعلان کیا اور گزارش کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سراقہ بن جشم ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا امان نامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رفاع احد کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ اصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائیوں پر گنجان بال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا سراقہ اس وقت تمہارے کیا حالت ہوگی جب تم اپنی ان گچھے دار بالوں سے چی ہوئی کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنو گے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہے اور فیضان نبوی سے بہرایاب ہوتے رہے۔ اسی دوران میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ قیاس سے یہ ہے کہ انہوں نے اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمر رکابی کا شرف ضرور حاصل کیا ہوگا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصفان کے مقام پر پہنچے تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو اس نوزائیدہ قوم کی طرح تعلیم دیجیے جو گویا ابھی ظہور میں آئی ہے۔ کیا ہمارا یہ عمرہ اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا جانتے ہو دوزخیوں اور جنتیوں کی کیا پہچان ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی وہ ہے جو متکبر، درشت مزاج اور اکڑ کر چلنے والا ہو، اور جنتی وہ صاحب ایمان ہے جو ضعیف، درماندہ اور زبردست ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور کس حال میں رہے؟ کتب سیر اس کے بارے میں خاموش ہیں، البتہ بہت سے ارباب سیر نے یہ واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کا دارالسلطنت مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو اس میں کسریٰ کا تاج، زیور، لباس اور دوسرے شاہی لوازمات بھی تھے۔ یہ سب چیزیں مال غنیمت کے اس حصے میں شامل کر دی گئی جو برگاہ خلافت میں بھیجی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحابہ میں بیان کیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کسریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھا اور شاہی کنگن ان کے ہاتھ میں پہنا کر شاہی پٹکا ان کی کمر میں باندھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے سراقہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ حمد اس اللہ کی جس نے یہ چیزیں اس کسریٰ بن ہرمز سے چھین لی، جس کا دعویٰ تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور انہیں بنو مدلج کے ایک عربی سراقہ بن مالک بن جشم کو پہنا دیا۔ حافظ ابن رقیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے کنگن پہنا کر فرمایا اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غنیمت میں یہ کنگن تمہارے حصے میں آئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت سراقہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں وفات پائی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔